الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. میرے بھائیو، آپ کے سامنے سورۃ المؤمنون جو کہ 18ویں پارہ میں ہے، اس کی 5-6 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک تو وہ آدمی جو اللہ کی نعمتیں پا کر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور امن و امان سے زندگی بسر کر رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم امن و امان میں ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں، نیک اعمال بجا لانے والے ہیں، پھر بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو دنیا کی نعمتیں پا کر اللہ سے بے خوف ہو گئے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھی حالت میں ہیں اور اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی. دوسرے وہ لوگ جو نیکوکار ہیں، صحیح عقیدے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، عبادت کر کے بھی ڈرا کرتے ہیں. تو اللہ نے ان دونوں طرح کے لوگوں کا مختصر انداز میں بڑا اچھا خاکہ کھینچا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے: ایحسبون، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، خوش فہمی میں گرفتار ہیں، انما نمدہم بہ من مال و بنین، ٹھیک ہے ہم نے انہیں مال سے بھی نوازا ہے، ہم نے انہیں پیسے کوڑی بھی دیے ہیں، دولت بھی دیے ہیں، اولاد بھی دیے ہیں. کوئی ہم نے کمی نہیں کی، مال بھی دیے، اولاد بھی دیے. اور ان دونوں کی حاجت دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے جب دے دیا نسارع لهم فی الخیرات، ہم نے اتنا کیا اس کے لیے، اس نے میرے لیے کیا کیا. توجہ طلب موضوع ہے. آپ لوگ ادھر دیکھیے، موضوع بڑا اہم ہے. اور آج کے وقت میں، دور حاضر میں، یہ ہم مسلمانوں کا یہ آیتیں نقشہ کھینچ رہی ہیں. کیا ہے؟ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں مال و دولت سے نواز دیا اور یہ بے خوف ہو گئے؟ نہیں. نسارع لهم فی الخیرات، جی ہم دے تو رہے ہیں، جلدی جلدی ان کے کوٹے پورے کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. بل لا یشعرون، یہ شعور نہیں کر پا رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ہم تو دیے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ دیں گے اور ہم. لیکن اس کا یہ مطلب مت سمجھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے غافل ہے، انہیں کچھ بھی نہیں کرے گا. نہیں، یہ دنیا داروں کا تذکرہ اللہ نے فرما دیا. یہ الٹیمیٹم ہے. بل لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور اللہ کا طریقہ کیا ہے، اس پر توجہ کیجیے گا. جب ایک آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال دے رہا ہو، اولاد دے رہا ہو، آرام دے رہا ہو، سکون دے رہا ہو، پھر بھی وہ نافرمانی کر رہا ہے، عبادتوں کی طرف نہیں آتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ زیادہ کر رہا ہے تاکہ اور یہ گناہ زیادہ کرے، اور یہ گناہ زیادہ کرے. جب اللہ کا وقت آ جائے گا، ایک ہی جھٹکے میں زیر و زبر ہو جائے گا. ایک ہی جھٹکے میں. جی اللہ نے کئی ایک آیت میں اس طرح کا تذکرہ فرمایا ہے. لیزدادوا اثما، ہم کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ یہ اور گناہ کرے، تاکہ یہ اور گناہ کرے. اور آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب. سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی موضوع کو بیان کرتا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی والے کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، کس بنا پر؟ نافرمانی کرنے کی بنا پر. اردنا مترفیہا ففسقوا فیہا، ان کے مالدار لوگ کیا کرتے ہیں؟ برائی میں تل جاتے ہیں، برائیوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جو من میں آتا وہی کرتے ہیں. فحق علیہ القول، اس طرح سے اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے. فدمرنا تدمیرا، ایک ہی وقت میں ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یہ دنیا داروں کا تذکرہ ہوا کہ اللہ کی نعمتیں پا کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. آئیے نیک لوگوں کا تذکرہ آپ سنیے. نیک لوگ کون ہیں؟
مال و دولت اللہ ان کو بھی دیتا ہے، لیکن ان کا طرز عمل دیکھیے، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ہر حال میں ڈرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے دیا ہے نا، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ آپ کو ابھی آرام دیا ہے، آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کو جوانی دی ہے، آپ کو طاقت دی ہے، آپ کو پیسے کوڑی دیا، آپ کو اولاد دیا ہے، آپ کے پاس تجارت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں اس سے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں۔ قارون بڑا پیسے والا گزرا ہے، لیکن پیسے ہی نے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ تو نیک لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، کوئی ایسا عمل ہم سے فوت نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کم برکت دیتا ہے جب آپ شکریہ ادا کریں گے۔ اللہ دے رہا ہے اور آپ نمازیں چھوڑ کے آرام کر رہے ہیں، آپ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ دے گا یا چھینے گا؟ نہیں، کیا کرے گا؟ چھین لے گا، اس لیے کہ دے رہا ہے آزمانے کے لیے، اور اگر چھن بھی رہا ہے تو آپ کی آزمائش کے لیے کہ ذرا دیکھے بندہ کیا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا لئن شکرتم لازیدنکم۔ ان لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور جسم کے اعضاء سے بھی۔ جو شکر گزار بندہ ہوگا کیا وہ شرک کرے گا؟ جو شکر گزار بندہ ہوگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا؟ جو شکر گزار بندہ ہوگا نمازیں جان کر چھوڑے گا؟ جو شکر گزار بندہ ہوگا گانے بجانے میں مست ہوگا؟ جو شکر گزار بندہ ہوگا سود کھانے والا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ نیک لوگ ان تمام برائیوں سے، فحاشیوں سے، عریانیت سے، حرام کاموں سے دور رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کون سا کمال ہے کہ آپ برائی کر رہے ہیں؟ یہ کمال کی بات ہے۔ یہی برائی تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں۔ آپ میں، ان میں، ہمارے ان میں فرق کیا ہے کہ ہم اللہ سے ڈر کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مومنوں کی پہلی صفت یہ کیوں بیان کی گئی اس آیت میں کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ چونکہ ڈر ہوگا تمام برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں پر آ جائیں گے۔ ڈر نہیں ہوگا، آپ یہ سوچیں گے چلو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ کیا کہتے ہیں لوگ اللہ کو؟ اللہ معاف کرنے والا۔ معاف کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر اہلیت ہونی چاہیے، آپ اس کے لائق ہونا چاہیے۔ معاف تو ان کو کرے گا جو ماشاءاللہ جان مال ہر چیز کی قربانی پیش کر رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، سارے صحابہ اللہ اکبر راتوں دن لگے رہتے تھے، راتوں دن لگے رہتے تھے، اب پھر بھی اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ منافق جو ہوتا ہے نا، برائی بھی کرے گا اور بے خوف ہو جائے گا، امن و امان کے اندر گویا کہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے۔ نہیں، پہلی صفت یہ ہے کہ نیک لوگ اللہ سے ہر حال میں ڈرا کرتے ہیں۔ اللہ دے رہا ہے تو بھی ڈر رہے ہیں، کم ہے تو بھی ڈر رہے ہیں، اور نیک اعمال بجا لا کر یہ سوچا کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمارے نیک عملوں کو رد نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نیک عملوں کو رد نہ کر دے، اور یہ خوف پیدا ہو جائے ہر برائی کو بندہ چھوڑ دے۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعاؤں میں سے ہے اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے اللہ ہر حال میں تیرے خوف اور تیرے خشیت کی بھیک مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، خواہ میں لوگوں کے سامنے رہوں چاہے لوگوں سے پیچھے رہوں۔ اسی لیے آپ رمضان میں بار بار سنیے گا، تراویح کے بعد جو وتر پڑھائی جاتی ہے اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ سارے حفاظ پڑھتے ہیں عام طور پر جب دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ تو اپنا اتنا خوف عطا فرما، اتنی خشیت عطا فرما جو میرے درمیان اور برائیوں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ ظاہر سی بات یہ نیکوکاروں کا طریقہ ہے۔ چلیے آگے چلیے، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، نیک لوگوں کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ رب کی تمام آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ دنیا میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں رب کی نشانیاں ہیں، خود آپ رب کی نشانیاں ہیں جس سے آپ رب کو پہچانیں گے۔ رب کی نشانیوں میں اسلام کی ساری چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر الہی ہے، تلاوت قرآن ہے۔ برائیوں سے بچاؤ کی شکل میں دیکھ لیجئے، آپ کیوں دور ہیں زنا سے؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا۔ آپ سود کیوں نہیں کھا؟ حالانکہ ہمیں بھی اختیار ہے کھانے کا، کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا نہیں ہے آپ کے سامنے، لیکن کیوں ہم اس سے دور ہیں؟ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ جھوٹ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ حالانکہ بولنے کے لیے منہ سب کے پاس ہے، لیکن آپ دور ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اس طرح جتنی برائیاں ہیں وہ چھوڑ کر عبادتوں پر آتے ہیں، اور یہ سب رب کی نشانیاں ہیں، اس پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ دو صفتیں ہو گئی، تیسری صفت دیکھیے، اب بہت ترتیب سے اللہ نے بیان فرمایا۔ ابھی آتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں، والذین هم بربهم لا یشرکون،
جو نیک لوگ ہوتے ہیں رب کے ساتھ کسی کو ساجی نہیں بناتے، شرک نہیں کرتے. سبحان اللہ. جو نیک آدمی ہوگا، اللہ کی عظمت سے واقف ہوگا، وہ اللہ کا ساجی کسی کو بنائے گا، کسی اور سے دعا کرے گا، کسی اور کے سامنے جھکے گا، کسی اور سے مانگے گا، کسی اور پر بھروسہ کرے گا، کسی اور سے ڈرے گا، کسی اور سے امید لگائے گا؟ نہیں کرے گا. اس لیے کہ بندہ جانتا ہے. سورہ فاتحہ میں اس نے کیا پڑھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت بھی اللہ کی اور مدد بھی کس سے طلب کرنی ہے؟ اور صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا تھا؟ نمک بھی مانگتے تھے اللہ سے. سبحان اللہ. توحید دیکھیے ان کی. ڈنڈا گر جاتا تھا، کسی سے اٹھانے کو نہیں کہتے تھے، خود اترتے تھے سواری سے اور خود لے کر سوار ہوتے تھے. اب آپ بتائیے، ہم بچے مانگتے ہیں جا کر اللہ کے بندوں سے. اللہ کا بندہ قیامت کی صبح تک آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. قیامت کی صبح تک کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، چونکہ سارا کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. لہذا اس دل کو اللہ سے لگا لیجئے. اللہ کی شان میں توہین نہ کیجیے. اللہ ساتواں آسمان کے اوپر عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے. اللہ کے اندر ہر اچھی صفت پائی جاتی ہے. لہذا کوئی بھی آدمی اگر اللہ کے بندوں سے کچھ مانگتا ہے یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. کتنی صفتیں ہو گئیں؟ 3 صفتیں ہو گئیں. پہلی صفت کیا ہوئی؟ ہر حال میں اللہ سے ڈرا کرتے ہیں. جو ڈرے گا رب سے وہ رب پر ایمان لائے گا. وہ جو رب پر ایمان لے آیا، رب کے ساتھ کسی کو ساجی بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. ترتیب دیکھ رہے ہیں آیتوں کی؟ آگے چلیے. والذین یؤتون ما آتوا، اللہ اکبر. جو کچھ بھی اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں. آپ یہ نہ کہیے کہ ہماری تنخواہ اتنی ہے. آپ کے پاس جو تنخواہیں ہیں صحابہ کرام سے تو بہت زیادہ آپ کے پاس ہے. اور ان کے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. آپ کے پاس تو ماشاءاللہ اتنا کھال پی لیتے ہیں، آرام سے اپنے گھروں کو بھی دے دیتے ہیں. آج ہم لوگ عذر پیش کرتے ہیں. آپ کو واقعہ یاد نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیسے کلیکشن کر رہے تھے تبوک کی لڑائی کے لیے، جس کو عربی زبان میں جیش العسرہ کہا جاتا ہے. بڑا تنگی کا وقت تھا. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق سے کہا آپ بھی کچھ لے آئیے جا کے جو کچھ ہے. عمر فاروق بھی گئے، عثمان بھی گئے، سب کوئی گئے. جتنی جس کی حیثیت سے اس حساب سے لے آئے. عثمان سے پوچھا عثمان آپ کتنا لائے اور کتنا گھر میں چھوڑا؟ عثمان نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مال کا 3 حصہ ہم نے کیا ہے. 1 حصہ یہاں لے آیا ہوں، باقی 2 حصے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہوں. کہا ٹھیک ہے. عمر تو کتنا لایا؟ عمر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے سارے مال کا 2 حصہ کیا، 1 حصہ ادھر لے آیا ہوں اور 1 حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہوں. ابو بکر صدیق کی باری آئی. ابو بکر تو نے کیا کیا؟ ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا کے لے آیا ہوں. کہا کیا چھوڑا؟ گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑا. نہیں غور کیجئے ذرا سا. حالانکہ بہت کچھ نہیں لائے لیکن جو تھا سب اٹھا کے لے آئے. گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اس کے رسول. اور اس کے باوجود ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دیتے بھی ہیں اللہ کی راہ میں اب پھر بھی ڈرا کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ رد نہ ہو جائے، اللہ قبول نہ کرے. اس سے خوف ہوتا ہے ان کو. عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب اس آیت کو سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا عائشہ نے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وہ لوگ ہیں جو زناکار چور لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں نہیں پتا ہے، یہ تو نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں. نیک لوگ ہوتے ہوئے بھی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں اور پھر بھی ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی رد کر دے گا تو کون قبول کرے گا. تو نیک لوگوں کی 4تھی صفت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے. اور اللہ کی راہ میں دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 500 دیجئے، 1000 دیجئے، 10,000 دیجئے، جتنا ہو اسی میں سے نکالیے. اور اسی لیے نیک لوگوں کی صفت اللہ نے دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. مالداری اور تنگی دونوں حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. خرچ کیجئے. 1 ریال دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ آپ 1 ریال دیجئے اللہ کی راہ میں، جہنم سے بچاؤ اختیار کیجئے. وقلوبہم وجلہ. دل کانپ رہا ہوتا ہے، دل
کانپ رہا ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ ہمیں اور آپ کو سب کو کہاں پلٹنا ہے؟ رب کی طرف پلٹنا ہے۔ تو اللہ ایسے 4 صفتیں جمع کرنے والوں کے بارے میں آگے کیا فرماتا ہے؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں، حصہ لینے والے ہیں، بڑھ چڑھ کر کے یہ نیک کاموں میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر انسان کے اندر ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو، تو کیا انسان عبادتوں سے دور بھاگے گا؟ کبھی بھی نہیں بھاگے گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ سب کچھ دنیا کو سمجھ بیٹھے ہیں، صبح سے رات تک اپنے کاموں میں لگے ہوئے، دنیا کے لیے، پیٹ کے لیے۔ جب اللہ کی عبادت کا وقت آتا ہے، دیکھیے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، پھر یاد رکھیے، اللہ کی مار میں آواز نہیں ہے۔ جب اس کا ڈنڈا برستا ہے نا، پوری دنیا مل کر بھی آپ کا کچھ تعاون نہیں کر سکتی ہے، کوئی مدد نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ دے رہا ہے تاکہ آپ اللہ کی راہ میں سبقت کیجیے، ورنہ جو اللہ دے رہا ہے وہ جس منٹ میں ناراض ہوگا اسی منٹ میں آپ سے چھین بھی سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ رب العالمین سے محبت بھی کریں، اس سے ڈرے بھی، اس لیے کہ عبادتوں کی اصل محبت ہے۔ محبت میں جو آدمی آگے نہیں بڑھتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو الٹیمیٹم دیتا، ہوشیار کرتا ہے۔ اسی لیے کئی مقام پر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم لوگوں کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، جبکہ اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے، ہر انسان کو چاہیے اپنا اپنا جائزہ لے، کس میں کوتاہی کر رہے ہیں اس کو ختم کیجیے۔ چونکہ اللہ نے آپ کو اسی لیے پیدا کیا ہے، دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ اللہ کے غلام رہیں اور غلامی کی زندگی بسر کریں۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ منافقوں کے لیے دنیا راحت کی جگہ ہے، یہاں آرام کر لے، کافر ہے، مشرک ہے، یہاں آرام کر لے، وہاں تو جہنم میں جلنا ہے۔ لیکن آپ یہاں پر آرام کرنے نہیں آئے، ایک جگہ آپ کو تکلیف اٹھانی ہوگی، یا تو یہاں تکلیف اٹھائیے یا وہاں تکلیف اٹھائیے، دونوں جگہ آرام سے آپ نہیں رہ سکتے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم لوگ اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ دیکھیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے پاس اللہ کے کام آتے رہتے ہیں، نماز کی شکل میں ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ذکر الہی ہو، تلاوت قرآن ہو، آپ کا اس میں کتنا حصہ ہے؟ نیکی سے قریب نہیں رہیں گے، برائیوں سے قریب رہیں گے، چیلنج کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نیکیوں سے بھی دور ہوں اور برائیوں سے بھی دور ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو آدمی نیکی سے قریب نہیں ہوگا، گارنٹی کے ساتھ برائیوں سے قریب ہوگا، اس لیے کہ شیطان اس کو ایسے نہیں چھوڑے گا، شیطان اس کو ایسی برائیوں کی راہوں پر لے جائے گا کہ اس کا افسوس اسے بعد میں ہوگا، ابھی نہیں ہوگا۔ ایسے ایسے واقعات ہم ارس کے اندر دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، بار بار سمجھانے کے باوجود جب وہ نیکی کی راہ پر نہیں آیا، شیطان نے اٹھا کر ایسا دے مارا کہ وہ ایسی برائیوں میں گرفتار ہو چکا ہے، آج وہ افسوس کر رہا ہے۔ جی، یہ ہمارے ساتھ واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں روزانہ ایسے لوگوں کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تمام فتنوں سے، برائیوں سے، فحاشیوں سے، خلاف شریعت کاموں سے محفوظ فرما۔ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اپنی محبت پر قائم رکھ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قائم رکھ، دین اسلام کی محبت پر قائم رکھ، عبادتوں کی محبت پر قائم رکھ۔ جب دنیا سے رخصت کر ایمان پر اور تمام برائیوں سے نجات دے، اور ہم تمام لوگوں کا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔